وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غریبا یا رسول اللہ، غریبا غریبا یا رسول اللہ، غریبا ندارم در جہاں جز تم حبیبا. بری نازم کہ ہستم امت تم، گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا مالک بھی ہے اور اس کائنات کا خالق بھی. بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، میرے اور آپ کے آقا، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، بے آسروں کے آسرا، درد مندوں کے غمخوار، امت کے شفیع، شب اسرا کے دولہ، نبیوں کے امام، رب کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. عزت کے لائق سامعین ذی احتشام، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی ایک مومن کو استقامت اور یقین کی دولت پر فائز دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالی عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ مومن کے مزاج میں استقامت یقینی طور پر ہو. جتنی دیر تک مزاج میں استقامت اور پختگی نہیں آتی، انسان کا ایمان اتنی دیر تک کامل نہیں ہوتا. متزلزل
دعائیں، متزلزل نمازیں، متزلزل عقیدہ، اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ منافق کے متعلق کہا ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ اللہ قرآن میں منافقین کے متعلق فرماتا لا ہؤلاء ولا الی ہؤلاء، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، کبھی ادھر کا سوچتے ہیں اور کبھی ادھر کا سوچتے ہیں۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جس عقیدے پر قائم ہے اس میں پوری استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ عقیدے کا تزلزل انسان کو ایمان کی دولت سے محروم کر سکتا ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ مومن استقامت پسند ہونا چاہیے اور استقامت کے ساتھ اسے زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو استقامت کی طرف لے جانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں کسی کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہم اسے ترک نہیں کرتے بلکہ دوبارہ سے ری سٹارٹ کر کے ہم دوبارہ اسی کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے تمام صعوبتیں، تمام مشکلات برداشت کرتے ہیں، پورے صبر کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ ہم لگے رہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنا گھر کر چکی ہے، ہم دنیا کے معاملات میں اتنے اپنے آپ کو انوالو کر چکے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ایک حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن اس طرف جاتا تھا کہ کبھی ایسا دور آئے گا، لیکن اب وہ دور نگاہوں کے سامنے ہے کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس قبل جو فرما دیا وہ آج من و عن پورا ہو رہا ہے۔ صحابہ کی محفل نور لگی ہوئی تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے اور عالم کفر تم پر غالب آ جائے گا۔ جنہوں نے خالد بن ولید کو دیکھا، جنہوں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، جنہوں نے جنگوں کے فیصلے بدلتے دیکھے، جنہوں نے 40,000 کو 7 لاکھ سے جیتا دیکھتا، جنہوں نے 1000 پر 313 کو حاوی دیکھا، جنہوں نے مدینے میں بیٹھے عمر کے نام سے دنیا کفر کو لرزتے دیکھا، وہ تو یہ سن کر حیران ہو گئے کہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور عالم کفر غالب ہو جائے گا؟ کیا ہم کم ہو جائیں گے؟ ہماری تعداد گھٹ جائے گی، ہم افرادی اعتبار سے تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تعداد تمہاری بڑھ جائے گی، تعداد میں تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن دنیا کے معاملات میں تم اتنے مستغرق ہو جاؤ گے، اتنے مستغرق ہو جاؤ گے کہ جو ایمانی قوت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ ایمانی قوت کی کمزوری کی وجہ سے عالم کفر تم پر غالب آ جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ۔ آج کا منظرنامہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے تو یہ چیز بالکل واضح ہے۔ میرے آقا کی نگاہ کریمانہ 1450 برس کے بعد جو ہونے والا تھا اسے دیکھ رہی ہے۔ آج دنیا عالم میں ہر جگہ مسلمان پس رہا ہے۔ فلسطین میں بے دردی سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے،
ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے ظلم کی انتہا کرنا، اور فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، پوری دنیا اسلام خاموش بیٹھی ہے، کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ حکمران نہ عوام۔ کیوں؟ اس کا وجہ دنیا کی محبت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں کمزور کر دی، دنیا کی محبت آج ہمیں اس جگہ پر لے آئی۔ یہ دنیا کی محبت کا کمال ہے، یہ دنیا کی محبت کا ہی کمال ہے۔ چند دن پہلے جو مسجدیں بھری ہوئی تھیں آج خالی ہو گئی، خدا تبدیل ہو گیا، نظام نماز تبدیل ہو گیا، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے مزاجوں سے استقامت ختم ہو گئی۔ دنیا کے معاملات میں ہماری استقامت موجود ہے، دین کے معاملات میں ہم استقامت کو ترک کر دیتے ہیں۔ پورا سال تسلسل سے اگر ٹائم طے ہے 9:30 بجے دفتر جانے کا تو 9:30 بجے جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا 1 مہینہ ٹائم کی پابندی کروں گا، 1 مہینے کے بعد نہیں کروں گا۔ کبھی ایسا کیا دکان کا شٹر 10 بجے اٹھانا ہے تو اٹھانا ہے، کبھی یہ کہا کہ 1 مہینہ 10 بجے شٹر اٹھانا ہے اور پھر 11 مہینے میں نے دکان نہیں کھولنی۔ دنیا کے ہر معاملہ میں ہمارے اندر استقامت پائی جاتی ہے، دین کے معاملہ میں یہ نہیں ہے۔ دین کے معاملہ میں ہم موسم کا انتظار کرتے ہیں، ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور موسمی اعتبار سے ہم چلتے ہیں۔ رمضان میں نماز پڑھ لی، 8 دنوں کے بعد ایک جمعہ پڑھ لیا، سال کے بعد ایک عید پڑھ لی، ان تہواروں کا انتظار رہتا ہے، جبکہ دنیا کمانے کے لیے ہم نہ وقت کا انتظار کرتے ہیں نہ عمر کا انتظار کرتے ہیں۔ 60 برس کی عمر میں جا کر ہم ریٹائر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے۔ 60 برسوں کی عمر میں جا کر ریٹائر ہو کر بھی، پینشن لے کر بھی ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، وہاں بھی ہماری آرزو رکتی نہیں ہے۔ جبکہ دین کے معاملہ میں ہم اتنے نکمے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی ہمیں بھاری لگتی ہے۔ پھر ذلت اور رسوائی، یہ ہمارا مقدر نہ بنے تو اور کیا بنے۔ سیدھی سی بات ہے، دین سے غداری کر کے ہم عزت طلب کریں یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ دین کی مخالفت کر کے ہم اپنے گھروں میں سکون چاہیں یہ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رسول کے مخالف چل کر ہم کہ ہمارے گھروں میں راحت ہونی چاہیے، ہمارے رزقوں میں برکت ہونی چاہیے، ہماری اولاد فرمان بردار ہونی چاہیے، ہمارے رشتوں کے جو نا وہ قائم رہنے چاہیے۔ بھائی اللہ رسول کی مخالفت کر کے یہ کیسے ممکن ہے؟ کس کتاب میں یہ لکھا؟ کہیں بھی نہیں یہ لکھا۔ کیسے سکون مل سکتا ہے؟ دولت سے سکون ملتا ہوتا تو فرعون کی زندگی سب سے زیادہ پرسکون ہونی چاہیے، قارون کی زندگی پرسکون ہونی چاہیے، دنیا کے بادشاہوں کی زندگیاں پرسکون گزرنی چاہیے۔ لیکن دولت والوں سے پوچھو، وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ رات کو ٹیبلٹ کھا کر بھی نیند نہیں آتی۔ مارے پھرتے ہیں،
جنہوں نے دین خریدا، جنہوں نے دین سے وفا کی، جو دین کے ساتھ جڑے رہے، انہیں کیا ہوا؟ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت کے باوجود ریت پر نیند آ گئی، مٹی پر بھی نیند آ گئی، بغیر سرہانے کے بھی نیند آ گئی، بغیر گدے کے بھی نیند آ گئی، بغیر ایئر کنڈیشن کے بھی نیند آ گئی، اور سکون کی نیند سوئے۔ کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم دین سے غداری کر کے سکون چاہتے ہیں، ہم دین سے مخالفت کر کے ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں راحتیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہمارے رزقوں میں برکت آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رب کی نافرمانیاں کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں سکون میسر آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر 1 ماہ نماز پڑھ کے اس کے بعد مشروم کو ویران کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کس سے دھوکا ہے؟ پھر وہی بات ہے میں نے جو درس میں کہی تھی رمضان کے اندر، کہ کسی شخص نے عالم تخیل میں کتنا خوبصورت کہا، اس نے کہا کمال کا شکوہ کیا آج مجھ سے خدا نے، کمال کا شکوہ کیا آج مجھ سے خدا نے، مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ اب ہمیں رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جی برکتوں کا مہینہ ہے، نماز پڑھ لو، کیوں؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں جی؟ جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ اس ظالم و خدا باقی دنوں میں بھی سنتا ہے، باقی دنوں میں بھی وہ دیتا ہے، باقی دنوں میں بھی وہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اگر تم چاہو کہ دھوکہ دے کر رب سے دعائیں قبول کرو گے تو وہ رمضان میں بھی قبول نہیں کرتا۔ دین کو تماشا مت بناؤ، یہ دین کا تماشا بنانے والی بات۔ استقامت اللہ کو پسند ہے کہ استقامت کے ساتھ مومن چلے دین پر، بنا استقامت کے چلنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ سنو ایمان والے کون ہیں؟ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 200 رومیوں نے گھیراؤ کر لیا، اور 200 رومیوں نے تنہا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا۔ اب بادشاہ کے پاس لے آئے، یہ بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، پھر ایمان کا حسن، کردار کا حسن، صحابی رسول ہے، وہ صحابیت کا ایک حسن۔ کسی نے کیا کہا؟ خوبصورت صحابہ صحابہ تھے، صحابہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، رب کا قرب تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ صحابیت کا اپنا حسن تھا، کردار کا اپنا حسن تھا۔ اللہ نے ویسے بھی حضرت عبداللہ کو جمال دے رکھا تھا۔ وزیر کھڑا ہو گیا، بادشاہ کے دربار میں لائے گئے تو وزیر کھڑا ہو گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، بندہ بہت کام کا لگتا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، اس سے کام لیں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ کام تمہیں نہیں دے گا، اسے مار دو۔ وزیر نے کہا نہیں، آپ اسے مارے نہ، آپ میرے حوالے کریں، میں اس سے کام لوں گا، میں اسے عیسائی بناتا ہوں اور عیسائی بنا کر اس سے کام لیں گے۔ بادشاہ نے اسے 3 دن کی مہلت دے دی وزیر کو۔ اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لے آیا وزیر اپنے دفتر میں، 3 پیشکشیں، ہر روز ایک پیشکش۔ پہلے دن کیا پیشکش رکھی؟
عیسائی بن جاؤ، منہ مانگی دولت دی جائے گی، منہ مانگی دولت، جتنا پیسہ چاہو گے ملے گا، عیسائی بن جاؤ۔ جواب پتہ ہے کیا تھا؟ وزیر کو کہنے لگے تو بے وقوف لگتا ہے، شکل سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی۔ میں ہاتھ میں تلوار لے کر شہادت کا جذبہ لیے پھر رہا ہوں، میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے دولت دینا چاہتا ہے؟ میں نے دولت کو کیا کرنا ہے؟ میں تو جان دینے کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں تو رتبہ شہادت ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، اور تو مجھے دولت کا لالچ دے رہا ہے، تو مجھے شکل سے بے وقوف لگتا ہے۔ میں دولت ڈھونڈنے نہیں نکلا، میں تو شہادت ڈھونڈنے نکلا۔ اس کا یہ کام کارگر ثابت نہ ہوا، چھوڑ دیا، کہا قید خانے میں ڈال دو، کل بات کریں گے۔ اگلا دن آیا، اس نے کہا عہدہ لے لو، بادشاہ سے نیچے کا جس عہدے کا مطالبہ کرو گے مل جائے گا۔ وزیر اعظم بننا چاہتے ہو، گورنر بننا چاہتے ہو، جو عہدہ مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اب مومن کی شان دیکھو، عبداللہ بن حذیفہ کا جواب سنو۔ کہا یہ بتا صحابیت سے بڑا کوئی عہدہ ہے؟ تیری سلطنت میں، تیرے دین میں صحابیت سے بڑا کوئی عہدہ ہے تو مجھے دے دے، اور اگر نبیوں کے بعد صحابیت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے تو بے وقوف میں ان عہدوں کو کیا کروں؟ یہ تو میری جوتی کی نوک پر عہدے ہیں، میں کیا کروں ان عہدوں کو؟ اب یہ بھی فن کارگر ثابت نہ ہوا۔ تیسری رات قید خانے سے نکالا، اپنے گھر لے آیا حضرت عبداللہ بن حذیفہ، ایک کمرے میں بند کیا، اپنی خوبصورت نوجوان بیٹی کو بنا سنوار کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے کمرے میں داخل کر دیا۔ کہا بیٹی یہ میرے کامیابی کا راز ہے، اس کو روم عیسائی بنا دو تو پھر بادشاہ کی نگاہوں میں مجھ سے زیادہ معتبر کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹی چلی گئی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے کمرے میں، آپ نے اس کو دیکھا، اٹھے، وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعتوں میں ساری رات میں 2 قرآن ختم کر دیے۔ فجر ہو گئی، جو پھنسانے گئی تھی عبداللہ بن حذیفہ نے سلام پھیرا، کہنے لگی وہ سنا ہے کہ تجھے 200 لوگوں نے گرفتار کیا، تیری اتنی طاقت ہے کہ 200 لوگوں کے قابو نہیں آ رہا تھا، نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تو اتنی طاقت بھی تیرے وجود میں ہے، اور میری جیسی خوبصورت لڑکی ساری رات تیرے پاس رہی اور تم نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں میری طرف دیکھا۔ انسان ہو یا کوئی پہاڑ ہو، انسان ہو کہ کوئی جن ہو، کیا ہو تم؟ اقبال کی زبان میں جواب دیا، اقبال کی زبان میں، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ آمینہ کے لال کے بعد کوئی سونا ہو تو اس کی طرف نظر اٹھے نا، ان سے کوئی خوبصورت ہو تو اس کی طرف نظر جائے، اور جن آنکھوں نے ان کو دیکھا وہ کسی اور کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا آئی تو تھی تجھے عیسائی بنانے کے لیے، لیکن اب سچی بات ہے مجھے اپنے والے دین کا کلمہ پڑھا دو۔ یہ مومن ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اسلام ہمیں ایسا ایمان والا دیکھنا چاہتا ہے، فصلی بٹیرے نہیں، بھیڑ بکریاں نہ بنو، جہاں گھاس دیکھا وہاں منہ ڈال دیا،
اور جب سبزہ ختم ہو گیا تو پھر آ کر بیٹھ گئے۔ کیا یہ مومن کو زیب دیتا ہے کہ ایک مہینہ نمازیں پڑھے اور باقی 11 مہینے اپنے رب کو چھوڑ دے؟ کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ماہ مسجدیں آباد ہو جائے اور 11 ماہ رب کے گھر بے آباد رہیں؟ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر پوچھو تو صحیح، اپنی ذاتوں سے یہ سوال تو کرو، کیا یہ مومن کی شان ہے کہ وہ ایک ماہ کے نمازی بن گئے اور باقی 11 مہینے نماز کی پرواہ نہ کرے؟ اور پھر تم کہو پریشانیوں سے ہم نہیں نکلتے، مصائب سے ہم نہیں نکلتے، مشکلات سے ہم نہیں نکلتے۔ کس خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ کس رب کو مانتے ہو کہ جس کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک مہینہ خدا ہے اور باقی 11 مہینے وہ کچھ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہود و نصارہ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر استقامت نہ آئے۔ یہود و نصارہ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں کہ مومن عمل کا مومن نہ بنے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ عمل بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ پوری استقامت کے ساتھ اور مسلسل کیا جائے، لگاتار کیا جائے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ کو یہ تو نہیں پسند کہ مہینہ نماز پڑھی اور باقی پھر 11 مہینے پرواہ نہ کی۔ جمعہ 8 دن کے بعد آگے مسجد میں اور باقی پتہ ہی کوئی نہیں ہے مسجد کا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا درس دیتا بھی نہیں ہے۔ نماز ہمارے اوپر اللہ نے فرض کی ہے، ہر روز 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں۔ کس کتاب میں لکھا ہے، کس حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ رمضان میں نمازیں پڑھو اور باقی 11 مہینے چھوڑ دو نمازیں؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی 11 مہینے وہی پرانے بابے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جو رمضان میں آتے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ غیر مسلم ہو گئے۔ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ سکول میں استاد نے بچے سے سوال کیا، نماز کون نہیں پڑھتا؟ بچے نے 2 جواب دیے۔ بچے نے کہا یا تو کافر نہیں پڑھتا یا مردہ نہیں پڑھتا۔ اپنے آپ سے پوچھو کہاں ہو تم، کافر ہو یا مردے ہو؟ اور اگر مسلمان ہو، زندہ ہو، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ اپنی ذات سے سوال کرو، پوچھو نا اپنے آپ سے۔ استقامت کے ساتھ چلنا، اسلام اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نماز کے قیام کا حکم ہے، نماز چھوڑنے کا حکم تو کہیں بھی نہیں ہے۔
70 زخم لگے ہوتے تھے جنگوں میں، 70 زخم. کوئی سرجن نہیں ہے ساتھ، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے ساتھ، کوئی مرم پٹی کا ماہر نہیں ہے ساتھ، آج کے دور کی جدید ادویات نہیں ہے ساتھ. بہتے خون میں پٹیاں باندھ کر بھی صحابہ نمازیں پڑھتے رہے. تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، صبح شام 3 مرتبہ رب کا رزق کھاتے ہو، کھاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے کہ جس کو 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ سجدہ بھی نہیں کر رہا، کیا اس کا رزق کھانا میرے لیے جائز ہے؟ کبھی اپنے ضمیر سے پوچھو کہ اتنے مردہ ضمیر ہو گئے ہو کہ جس رب کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہوں، کیا آج صبح سے شام تک میں نے اس کو بلاوے پر کتنی مرتبہ گیا اور کتنے سجدے اس کی ذات کو کیے ہیں؟ اور اگر نماز کا سجدہ تجھے باہری لگتا ہے پھر کس منہ سے اس کا رزق کھا رہا ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مردہ کر لیا ہم نے. رب کے حکم کو تم نہ مانو، رسول کے حکم کو تم نہ مانو، نماز تمہیں باہری لگے اور پھر اس کے بعد تم کہو ہمارے گھروں میں راحت آنی چاہیے، ہمارے گھروں میں سکون آنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں نکھار آنا چاہیے، ہماری زندگیاں خوبصورت ہونی چاہیے، بغیر کسی غم دکھ کے ہماری زندگیاں گزرنی چاہیے. تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کسی کتاب میں کوئی نسخہ نہیں ہے. ایک ہی نسخہ ہے اور اس نسخے کا نام نماز ہے. بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میرے بلاوے پر تو آیا، جب تو مجھے بلائے گا میں آؤں گا. جب میرے بلاوے پر تو نہیں آتا، قرآن نے صاف کہا ہے یا بنی اسرائیل اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اللہ کا وعدہ ہے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تمہارا وعدہ کیا ہے کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے، اور میرا وعدہ کیا ہے میں تمہاری زندگیوں میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا. اور اگر نماز آپ کو مشکل لگتی ہے، نماز آپ کو بھاری لگتی ہے، نماز آپ کو تکلیف دیتی ہے، نماز سے آپ کو جو ہے نا وہ وقت آپ کا ضائع ہوتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر آپ کیسے چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے؟ کہاں لکھا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ایک بندہ اگر آپ کا گھر ویران کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو اپنے آپ سے پوچھو، آپ جو رب کا گھر ویران کرتے ہو کیا رب کو آپ اچھے لگو گے؟ کیسے آپ اچھے لگو گے؟ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم ایسے مومن بن جاؤ جن کے مزاجوں میں استقامت ہو، استقامت والے مومن بن جاؤ. نماز 1 مہینہ پڑھی ہے، عید کے بعد مسجدیں وہی ویران. وہ چند صفیں پھر کوئی نمازی نظر نہیں، کوئی نوجوان نظر نہیں آ رہا، وہی پرانے بزرگ. بھائی کیوں؟ یہ کیوں ایسا کر ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رب کی نماز پڑھی ہی نہیں. اگر رب کی نماز پڑھی ہوتی
پھر تمہیں پتہ ہوتا رمضان کے بعد بھی رب چینج نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا، رب وہی ہے۔ حکم نماز تبدیل نہیں ہوا، وہی ہے۔ قرآن کا حکم بدلا نہیں ہے، وہی ہے۔ اللہ کے گھر کا دروازہ انہی اوقات میں کھلتا ہے، بند نہیں ہوا، اور اذان ہوتی ہے، اذان رکی نہیں ہے۔ سکھ چاہتے ہو، اولادیں نیک چاہتے ہو، گھروں میں راحت چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکتیں چاہتے ہو، زندگیوں میں آسانیاں چاہتے ہو، تو نماز کی پابندی شروع کر دو۔ اللہ یہ سب کچھ تمہیں عطا کر دے گا۔ نہیں تو دوڑ کر دیکھ لو، جتنا دوڑو گے وہ تھکا دے گا، لیکن تمہاری زندگیوں میں سکون نہیں آنے دے گا۔ کوئی ایک صحابی مجھے بتا دو، کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ مجھے بتا دو، کوئی ایک درویش مجھے بتا دو، کوئی ایک بندہ ایک خدا مجھے بتا دو کہ جس نے کہا ہو میری زندگی میں سکھ نہیں ہے۔ سکھ دولت سے نہیں آتا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، سکھ دولت سے نہیں آتا۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ سوچ، یہ احمقانہ سوچ ہے کہ سکھ دولت سے آتا ہے۔ دولت والوں سے پوچھ کر دیکھو، سکھی ہو؟ پوچھنا کسی دولت والے سے، سکھی زندگی گزار رہے ہو؟ جواب مل جائے گا، پتہ چل جائے گا وہ سکھی ہے یا نہیں۔ ایسے ایسے دکھ سنائے گا، آپ اپنے دکھ بھول جاؤ گے۔ سکھ صرف اللہ کے حکم میں ہے اور رسول کی اطاعت میں۔ کائنات میں صرف دو ہی راستے ہیں سکھ کے، باقی کوئی راستہ سکھ کا نہیں ہے۔ جنہوں نے ان دو راستوں کو اپنایا ان کی زندگی سوکھی گزری، اور جنہوں نے ان دو راستوں کو چھوڑا وہ سکھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، لیکن سکھ نہیں ملا۔ اس لیے نماز کو مت چھوڑنا، ورنہ کل بہت پچھتاؤ گے۔ دنیا میں تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، لیکن کل آگے جا کر اس سے بھی زیادہ پچھتاؤ گے۔ آج اللہ نے موقع دیا، آج غنیمت ہے، آج تمہارے گھٹنے چل رہے ہیں، آج تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، آج زبان لڑکھڑا نہیں رہی ہے، آج ہمت ہے، آج طاقت ہے، آج کھڑے ہو سکتے ہو، آج کرسی کی ضرورت نہیں ہے، آج بیٹھ کر سکتے ہو، آج زمین پر سجدہ کر سکتے ہو۔ اس لمحے کو غنیمت سمجھو جب تمہیں سہارے دے کر کھڑا کرنا پڑ جائے، اس سے پہلے لوٹ آؤ، نماز کی پابندی شروع کر دو، نماز اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، نماز محبت سے پڑھو، اور اتنی محبت سے پڑھو کہ تمہیں نماز سے محبت ہو جائے۔ نماز کے بنا تمہیں چین نہیں آنا چاہیے، نماز کے بنا تمہیں سکون نہیں ملنا چاہیے، نماز کے بنا تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے۔ اتنی محبت کرو نماز سے، ورنہ آج نہیں سنو گے، کل نہیں سنو گے، پرسوں نہیں سنو گے، کتنا عرصہ نہیں سنو گے، 20 سال، 25 سال، 30 سال۔ جب فرشتے آئے، عمر بن خطاب جیسا شخص جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا آسمان کے اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے میرے عمر کی نیکیاں ہیں، 1 سال کے بعد حضرت عمر کی شہادت کے 1 سال کے بعد حضرت عمر کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ابھی تک موت کی تلخی کو نہیں بھولا ہوں۔ 1 سال گزر گیا، عمر کہہ رہے ہیں ابھی تک موت کی تلخی کو نہیں بھولا۔ بے نمازیوں، بے عملوں، اللہ کے مخالفوں، جب تمہارے پاس فرشتہ آئے گا پھر بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا؟ یہ تو عمر کہہ رہے ہیں نا، پھر اپنا سوچنا کہ تمہارا حال کیا ہوگا۔ اس لیے
نماز کی پابندی کرو، نماز کو مت چھوڑنا۔ نماز میرے آقا کی محبوب عبادت ہے، نماز ہر نبی نے پڑھی ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، نماز فرض ہے۔ نماز میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ ایک سجدہ جو تمہیں زمین پر لے جاتا ہے، اس کے اندر جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، مجھے رب کی قسم یہ آواز تمہاری عرش تک جاتی ہے۔ منہ تو تمہارا زمین کی طرف جھکا ہوتا ہے لیکن آواز تمہاری اتنی اونچی ہوتی ہے۔ نماز اپنی زندگی کا حصہ بنا، نماز سے محبت کرو، مسجدیں ویران نہ کرو، ورنہ اللہ تمہارے گھروں میں ویرانیاں ڈال دے گا۔ اللہ کے گھر کو بے آباد کر کے تمہارے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے گھروں کو آباد رکھو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل